السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فجر کے بعد سونے کا معمول ہے میرا، لیکن میں کچھ مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے نیند نہیں آئی، اور کچھ کمنٹ بھی پڑھ رہا تھا میں یوٹیوب پر اور لوگوں کے تبصرے اور میسج وغیرہ میں۔ ایک ہی بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو حضرات بیڈ کمنٹ کر رہے ہیں، اگر وہ رافضی ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر وہ سنی نما رافضی ہے یعنی سنی بن رہا ہے اور رافضی ہے، صحابہ کے دشمن، تو ان کا کمنٹ کرنا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جو حضور تاج الشریعہ، حضور اعلیٰ حضرت، حضور مفتی اعظم، حضور محدث کبیر یا حضور گلزار ملت، غیاث ملت، اور بھی جو ہمارے بزرگ ہیں، حضور شہباز دکن، حضور اشرف الفقہا، جن کی دین و سنیت کے لیے خدمات ہیں، حضور قائد ملت دامت برکاتہم، ان کا چاہنے والا ہو کر اگر بیٹھ کمنٹ کر رہا ہے تو میں آج سے کل تک کچھ حقائق دکھاؤں گا جو میں نے فون میں ریکارڈ کیے، سب بھیجا نہیں ہے، سیو کر کے رکھا ہے، بچایا ہے۔ کار میں مناظرہ کیوں کیے، گھر میں کیوں نہیں کیے، گھر کا بھی دکھاؤں گا۔ کامن لنک پر کیوں گئے، اسپیشل لنک پر کیوں نہیں گئے، کامن لنک پہ کتنی بار گیا وہ بھی دکھاؤں گا، اسپیشل لنک پر کتنی بار گیا اور کتنی بار مجھے ایکسیپٹ کیا اور کتنی بار ڈسکنیکٹ کیا، سب دوسرے موبائل سے ویڈیوز بنے ہوئے، سب بنے ہوئے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ اب نئی بات یہ آ رہی کہ گئے کیوں، اپنی لنک کیوں نہیں بنائی۔ سیدھی بات ہے، میں 12 کو لائیو آیا تھا، میں نے تم لوگوں کو اللہ رسول کا واسطہ دیا تھا کہ اسے سنو۔ 5,000 روپے میں نے کیمرے والے کو دیے تھے جو یہ سب کرتا ہے، یہ کام، یہ تو مجھے نہیں آتا۔ بہرحال، تو میں نے اس میں کیا کہا تھا کہ بھئی شرائط کو مناظرے کو قبول کرنے کے بعد تم کئی لوگوں کے ساتھ میٹنگیں کر رہے ہو، بات چیت کر رہے ہو، میری دی ہوئی تاریخ پہ آتے نہیں ہو، میں کروں تو کیا کروں؟ تم 1 بائی 1 میرے ساتھ آؤ، 1 بائی 1، بھلے 13 سے آگے 14، 15، 16، 17 کوئی بھی تاریخ ہو، تمہاری عید بھی نکل جائے، تمہارے معاملات بھی حل ہو جائیں، اس کے بعد بیٹھتے ہیں۔ تو میں تمہاری لنک پر کیوں آؤں جب تم مجھے سنتے نہیں، تھوکتے نہیں، تمہاری روح کو پتہ نہیں، یہ ساری چیزیں ڈالی نا میں نے۔ پھر کام کرو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، کہ تم نے جو یہ لائیو کا لنک لگا رکھا، اس پہ تو میں آنے کا ہوں نہیں، کیونکہ تم میری بات سنتے ہی نہیں ہو، اور یہ لائیو تمہارے لیے، اس کو سنو اور کہو کہ میں کلیم حنفی کے ساتھ 1 بائی 1 ایمان شیخین پر مناظرہ کروں گا۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ ابو بکر و عمر کافر ہے، تو میں کہتا ہوں کافر نام لے کر کہتے ہو، اور نام لے کر کافر ثابت نہیں کرتے ہو۔ اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ دعوے میں اور دلیل میں بہت بڑا فرق ہے۔ سنیوں کو یہی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن وہ صاحب لائیو پہ آئے، دن دنائے، چیخے، چلائے، بزرگوں کی توہین کی۔ ہاں، وہاں بیٹھے ہوئے مکار ہنس رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب مجھے سنی میسج کر رہے ہیں کہ حضرت آپ لائیو پہ جائیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کل لائیو کر دیا ہے، جو اس نے سنا نہیں، جب وہ مجھے نہیں سنتا تو میں کیوں جاؤں اس کے لائیو پر؟ جانا پڑے گا، دین کا سوال ہے، سنیت کا سوال ہے، مسلک کا سوال ہے، یہ وہ۔ میں نے کہا چلو جاتا ہوں۔ تو گھر میں سے بھی لائیو گیا میں، وہ ساری ویڈیو میں نے بنائی ہے، میں ڈالوں گا 1-2 دن کے اندر، دھیرے دھیرے ڈالوں گا۔ گھر میں سے بھی لائیو گیا، کامن لنک پر بھی گیا، اسپیشل لنک پر بھی گیا۔ پھر 2-3 گھنٹہ جب ہوا تو میں جا رہا تھا ماہم شریف، راستے میں مجھے لوگ ملے، میں نے کار روکی، کار میں سے بھی لائیو گیا، کار میں سے بھی لائیو گیا۔ پھر وہاں سے واپس ریٹرن آیا، میں نے کہا چلو یہ بیٹھا، ایک کام کرتا ہوں، میں گھر پہ جاتا ہوں اور اس سے اچھے سے بات کرتا ہوں۔ پھر گھر پہ آ کے لائیو گیا۔ تو میں نہ جاؤں تو مصیبت، گیا۔ وہ جو ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں، جو میرے موبائل پر لکھ کر آ رہا ہے نا ڈسکنیکٹ، اس کی ویڈیو میں آپ حضرات کو بھیجوں گا۔ تو مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ 12 کو جب میں نے اس سے کہا کہ کم از کم یہ ویڈیو سنو، سن کر مجھے جواب دو، اگر مناظرے میں دلچسپی نہیں ہے تو کہہ دو کہ مجھے مناظرہ نہیں کرنا ہے، کوئی بات نہیں، انسان کی اپنی مرضی۔ مجھے بھی 50 لوگ چیلنج دیتے ہیں میسج میں، کال میں، تو ہر ایک کو تھوڑی میں رپلائی کرتا ہوں۔ کچھ اس کی قد کاٹ ہو علمی، کچھ اس کو آتا جاتا ہو، کچھ آدمی نام
مشہور ہو تو آدمی اس کو منہ بھی لگائے، میرے ساتھ بھی ایسے معاملے ہوتے ہیں۔ تو میں نے جب 12 کو اس کو کہا تو کیا 13 کو اس نے آ کر ان باتوں کا جواب دیا؟ نہیں۔ جب بھی میں لائیو میں گیا وہ سارا کچرا وہاں پڑا ہوا تھا، اس کے باوجود میں نے اس سے بات کی، اس نے مجھے ڈسکنیکٹ کیا، باقاعدہ ڈسکنیکٹ کیا۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں، جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں نا، رافضیوں کی کمنٹ کی ہمیں پرواہ نہیں، سنی نمار رافضیوں کی بھی کمنٹ کی ہمیں پرواہ نہیں، لیکن جو واقعی ہمارے مرکز بریلی شریف اور وہاں کے جو بزرگان دین ہیں، حال فی الحال میں جو دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں یا جو وصال فرما چکے ہیں، ان سے عقیدت و محبت رکھنے والے اگر غلط کمنٹ کر رہے ہیں اور جب پوری حقیقت سامنے آئے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو برا لگے کہ میں نے غلط کیا، پچھتاوا ہو۔ اور میں نے تو معاف کر دیا۔ مجھے کئی لوگوں نے ایسے میسج کیے کہ اگر میں بھیجوں تو آپ کی آنکھ سے آنسو نکل جائیں گے، لیکن خدا کی قسم میں نے ان کا نمبر نہیں ڈالا، چونکہ انہوں نے یہ لکھا کہ ہمیں حضرت سے محبت ہے، تاج الشریعہ سے۔ میں نے کہا جانے تو ابھی تاج الشریعہ سے محبت ہے، کہہ رہا میں کیا اس کا نمبر ڈالوں؟ جب مجھے شک ہوتا ہے یہ رافضی ہے یا کوئی اور بد مذہب ہے، بے دین ہے، تو میں اس کا نمبر ڈالتا ہوں۔ تو بہرحال کل ملا کے یہ کہ ایسا کمنٹ مت کیجئے کہ آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تعالیٰ ناراض ہو۔ میں نے اپنے باپ کے لیے، دادا کے لیے ایمان شیخین پہ چیلنج نہیں دیا تھا، میں آج بھی اپنے چیلنج پہ قائم ہوں، میں اس سے مناظرے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کیا کریں گے کہ ایک ایسی قوم کا شخص جو بنی ہے تب سے آج تک اسلام کو صرف اور صرف نقصان زک پہنچایا ہے، جس قوم نے ہمیشہ تخریب کاری کی ہے، یہودیت کا وہ درد جو مدینے سے کھدیڑے جانے کا تھا، خیبر سے بھگائے جانے کا تھا، وہ بدلہ انہوں نے ان مسلمان نما لوگوں سے، شیعوں کے ذریعے اسلام سے لیا ہے۔ جو قوم اتنا دھوکہ دے سکتی ہے، صحابہ کو آپس میں لڑا سکتی ہے، صحابہ کو شہید کر سکتی ہے، صحابہ پہ قاتلانہ حملے کر سکتی ہے، وہ قوم میرے ساتھ مکاری نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی۔ آگے کا میرا کیا پلان ہے، اللہ یاری کو میں نہیں چھوڑنے والا ہوں، صبر کیجئے، پہلے 2 دن اس مناظرے کی میں حقیقتیں دکھاتا ہوں، بعد میں بلا شک و شبہ میں اپنے عزائم اور ارادے سے آپ حضرات کو آگاہ کروں گا۔ بحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنے قول پہ قائم ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید قوی ہے کہ وہ اس خبیث آدم سے کبھی نہ کبھی میرا سامنا کرائیں گا، اور کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ عالم دین جس نے مدرسے کے اندر جا کر پڑھا ہو اور اپنے بزرگوں سے محبت رکھتا ہو، خدا کی قسم وہ کبھی بھی اپنے دین و ایمان کے معاملے میں کمزور نہیں رہے گا، ہر وقت وہ ڈٹا رہے گا، بھلے اس کی جان چلی جائے۔ باتیں بہت ہیں، مختصراً پھر انشاءاللہ کچھ آرام کرنے کے بعد، ظہر کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں کچھ میں پیش کرتا ہوں۔